ناظرین کرام، آج ہم جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں اسے مقام روحہ کہتے ہیں، جسے سیرت النبی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مقام روحہ کی اہمیت بہت سارے واقعات اور رسول اللہ علیہ السلام کی یہاں متعدد دفعہ قیام کی وجہ سے ہے۔ دراصل یہ مقام مدینہ منورہ سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے بالکل بیچ میں پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام یہاں اس علاقے میں کئی بار رکے ہیں، خاص کر جنگ بدر سے واپسی میں۔ مقام روحہ میں ہی وہ مبارک کنواں ہے جسے بیر روحہ کہتے ہیں، جس کا پانی رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر اصحاب رسول علیہ السلام نے کئی بار یہاں سے گزرتے ہوئے پیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اسی روحہ کے مقام پر وہ مبارک وادی ہے جسے رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی قرار دیا ہے، جس کا نام وادی سجاسج ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اس مبارک وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، یہ بیر روحہ ہے، جس کے بارے میں سیرت النبی میں اور اسلامی تواریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کنویں کا پانی، بیر روحہ کا پانی انتہائی کھارا ہوا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا اور اس کے بعد اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر، روحہ کے مقام پر، جنگ بدر سے واپسی میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے تھے اور تمام مجاہدین اسلام کو لے کر یہاں اس کنویں کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس پانی کو پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنگ بدر سے واپسی میں یہاں پر آئے تھے، ایسے ہی اور تمام غزوات میں بھی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں فتح مکہ میں بھی، اور اس میں تواریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے، روحہ کے مقام کے راستے سے گزرتے تھے اور یہاں پر پڑاؤ کرتے تھے۔ تو یہ اس مبارک مقام کی اور اس مبارک کنویں کی تاریخ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کنویں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے پانی میں انتہائی شفا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہاں پر خیمہ زن تھے تمام صحابہ کرام کے ساتھ کہ انہی میں سے ایک صحابی رسول اللہ کے گردے میں تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی ان کو پلایا اور ان کے اس کنویں کا پانی پینے کے بعد ان کا جو درد تھا گردے کا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کنویں کے ہم اس وقت قریب کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کنویں میں جو پانی ہے وہ تقریباً 127 فٹ نیچے اس کنویں کا سمجھے پانی یہاں سے نکلتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس کنویں کا پانی پیا ہے۔ اچھا، یہاں کنویں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کنویں کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر نل لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں سے ہم پانی بھر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ باکس بھی ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ باکس لینا چاہے تو وہ پرچیز کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی پانی کی بڑی شفا ہے۔ ناظرین کرام، انتہائی میٹھا پانی ہے، اور یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یقیناً یہ ہے، اور یہ پانی تقریباً اس کی تاریخ، اس کنویں کی 1400 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، اس کنویں کے پانی کی۔ اب حدیث میں ہمیں کہیں کوئی ایک اوتھینٹک ہمیں حدیث نہیں ملی
جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کے پانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے شفا آئی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ البتہ اس میں تواریخ میں جیسا ہم نے آپ کو بتایا اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ اس کا پانی انتہائی کھارا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے اس کا پانی انتہائی میٹھا ہو گیا، اور میں نے خود ابھی پیا اور آپ یقین مانیے بہت ہی مزیدار پانی تھا۔ ناظرین کرام، یہیں بیر روحہ کے مقام پر یا روحہ کے مقام پر ایک ایسی تاریخ ہے جو ہم آپ کو بتائیں تو آپ کا دل اور آپ کے ذہن میں ایک ایسا خیال آئے گا کہ شاید یہ کوئی افسانوی کوئی کہانی ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس علاقے کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں سے باہر نکل کے۔ ناظرین کرام، اس وادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ایک خاص قول ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ یہ جو وادی ہے روحہ کی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وادی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ سبحان اللہ! آپ سوچئے کہ ہم نے ساری زندگی تاریخ اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ سنا ہے کہ جو احد کی پہاڑی ہے وہ جنت کی پہاڑیوں کی سردار ہے، اور بہت کم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ یہ جو روحہ کے مقام پر یہ جو وادی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا ہے کہ وادی سجاسج۔ وادی سجاسج جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وادی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں سے تقریباً کوئی 70 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا یہ گزر رہا ہے، اور یہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام نے اسی وادی سجاسج یا اسی وادی روحہ میں انہوں نے انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تھا یہاں پہ اس علاقے میں غزوہ بدر سے واپسی میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دیگر غزوات میں بھی جب آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ مگر انبیاء کرام کے بارے میں ناظرین و سامعین کرام، انبیاء کرام کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں پہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیں سے کچھ کلومیٹر آگے العرق الضبیہ نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک مسجد بنی ہے، وہاں پر انبیاء کرام نے ادھر نماز پڑھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہم آپ کو ایک اور روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاقے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ وہ مبارک مقام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آنے کے بعد اس مقام پہ روحہ کے مقام پہ عمرے یا حج کی نیت نہ کر لیں، اور یہاں سے پھر اپنا عمرہ یا حج ادھر سے نہ کر لیں، یہاں سے جانے کے بعد، یہاں پہ نیت کرنے کے بعد۔ تو یہ بھی اس جگہ کی جو اس کی جو پاکی ہے اس جگہ کی، اس کو یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر یہاں سے وہ بیت العتیق گئے حج کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام جو اس وقت احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ سنن الترمذی میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مبارک مقام، اور یہاں پر آ کے ایک انتہائی کسی بھی مسلمان کو جب وہ آئے گا تو اس کو رقت طاری ہو جائے گی کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس وقت ہم یہاں موجود ہیں، وادی سجاسج۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے،
یہ وہ مبارک مقام ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو قریب لے چلتے ہیں مسجد کے تاکہ ہم وہ مبارک مقام آپ کو دکھا سکیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ اس زمانے کی 1400 سال پرانی سمجھے یہ مسجد ہے، اور اس کی تاریخ، اس جگہ کی تاریخ انتہائی پر اثر اور دل پر اثر کرنے والی تاریخ ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس بیر روحہ کے پانی میں تحقیق کے مطابق پوٹیشیم اور میگنیشیم بنسبت باقی پانیوں کے کافی زیادہ مقدار میں ہیں، ساتھ میں دوسرے منرلز بھی اس کنویں کے پانی میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس کنویں کے پانی کو متعدد بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر جن لوگوں کو گردوں اور مثانوں کی تکلیف کی شکایت ہو تو وہ اس کے پانی سے کافی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایگزیما مطلب اسکن کی بیماری ہو تو اس میں بھی اس کا پانی انتہائی شفایاب ثابت ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کنویں کے پانی کی اتنی خصوصیت کی وجہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لعاب دہن مبارک ملانے سے ہی ہے۔ شاید اسی لیے یہاں کے مقامی لوگ اس کنویں کے پانی کو بیر شفا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بھی اسی جنت کی وادی کا ہے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ یہاں روحہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور آپ سے اس بچے کی بیماری کا ذکر کیا، جس پر آپ نے اس بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اللہ نے اس بچے کو اس بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ علیہ السلام نے اس جنت کی وادی سجاسج میں رہنے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس وادی میں رہنے والوں پر اپنی خصوصی برکت اور عنایت فرما۔ ناظرین کرام، اس جنت کی وادی میں آپ بھی تشریف لائیں تو یہاں ضرور 2 رکعت نفل ادا کریں، کیونکہ جنت کی اس وادی میں عبادت کا اپنا ہی لطف ہے، کیونکہ یہاں رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ سمیت 70 انبیاء نے عبادتیں کی ہیں اور نمازیں ادا کی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔